اگر آپ رات کو سنسان سڑکوں پر اکیلے سفر کرتے ہیں تو یہ کہانی آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس نے میرے کزن کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ میرے کزن کے ساتھ ہونے والا ایک ایسا سچا حقیقی واقعہ ہے جو آج بھی ہمارے جسم پر کپکپی طاری کر دیتا ہے۔ یہ بات تقریباً 2 یا 3 سال پرانی ہے۔ میرے کزن فراز اپنے ایک دوست کی شادی سے رات گئے واپس آ رہا تھا۔ وقت تقریباً 2:30 سے 3 بجے کا تھا۔ سڑک پر ایسی خاموشی تھی کہ صرف اس کی موٹر سائیکل کے انجن کی آواز آ رہی تھی، نہ کوئی گاڑی اور نہ کوئی انسان۔ فراز ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل ایک اسپیڈ بریکر پر اچھلی اور اگلے ہی لمحے انجن بند ہو گیا۔ فراز نے حیران ہو کر دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے پتہ نہیں کہاں سے ایک سفید بلی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور آ کر عین موٹر سائیکل کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بلی عام بلیوں جیسی لگ رہی تھی اور وہ صرف فراز کو گھورے جا رہی تھی، ایسے جیسے وہ فراز کا انتظار کر رہی ہو۔ فراز نے ہش ہش کر کے اسے بھگانے کی کوشش کی، ہاتھ بھی ہلایا، لیکن بلی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل رہی تھی۔ خاموشی مزید خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں تنگ آ کر فراز نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور بلی کی طرف پھینک دیا۔ پتھر آہستہ سے جا کر بلی کو لگا، بس بلی نے ایک عجیب سی آواز نکالی، پھر آہستہ سے اٹھ کر موٹر سائیکل کے پیچھے روڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ فراز نے دل ہی دل میں کہا، چلو راستہ تو صاف ہوا۔ اس نے دوبارہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کی۔ اس بار انجن فوراً چل پڑا، لیکن جیسے ہی اس نے اسپیڈ دی، موٹر سائیکل اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس نے مزید ریس دی، انجن زور زور سے آواز کرنے لگا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پوری طاقت سے موٹر سائیکل کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے۔ فراز کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن موڑی اور جو اس نے دیکھا اس کے بعد شاید ہی کوئی انسان عام طور پر کھڑا رہ سکے۔ وہ سفید بلی اب وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی جگہ ایک لمبے قد والی خوفناک عورت کھڑی تھی۔ سفید لباس، چہرے پر بکھرے ہوئے لمبے بال اور اس کے دونوں ہاتھ موٹر سائیکل کے پچھلے حصے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی جھلک بھی پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی ہی فراز کے جسم سے جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ فراز کی چیخ نکل گئی۔ وہ خوف کے مارے موٹر سائیکل سے نیچے گر گیا، کانپتے ہوئے زمین پر پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ اس مخلوق سے دور ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس عورت کا بازو غیر معمولی حد تک لمبا ہونے لگا، لمبا اور لمبا، یہاں تک کہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فراز کا پاؤں پکڑ لیا۔ فراز پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عورت مڑی اور فراز کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے ایک کچرے کے ڈھیر کی طرف لے جانے لگی۔ زمین پر رگڑ کھاتے ہوئے فراز کے کپڑے پھٹ رہے تھے، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اسی لمحے اسے اپنے والد کی ایک نصیحت یاد آئی کہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ فراز نے کانپتی ہوئی آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس عورت کی حرکتوں میں بے چینی آنے لگی۔ فراز نے ہمت نہ ہاری، اس نے مزید بلند آواز میں تلاوت جاری رکھی۔ اچانک اس عورت نے زور سے اس کا پاؤں زمین پہ پھینکا۔ فراز چند قدم دور جا گرا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھنے لگی، پھر رکی
اور ایک سرد لہجے میں بولی، اس بار تو بچ گیا، لیکن اگلی بار نہیں چھوڑوں گی۔ یہ الفاظ سن کر فراز کے جسم میں جیسے خون ہی جم گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ سایہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا، ایسے جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ فراز فوراً اٹھا، موٹر سائیکل تک پہنچا، اسے چند قدم دھکا دیا اور حیرت انگیز طور پر اس بار موٹر سائیکل فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور پوری رفتار سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگلے کئی دن تک وہ شدید خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا رہا۔ اس کی طبیعت بھی خراب رہی اور کچھ عرصے بعد وہ آہستہ آہستہ معمول پر آ گیا۔ وہ ایک بلی تھی یا کوئی چڑیل، وہ فراز کے پیچھے کیوں لگی ہوئی تھی، یہ بات آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔